بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ محترم سامعین، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ خواتین کے اعتکاف کے چند ضروری مسائل کو بیان کیا جائے، تو اسی کے جواب میں چند ضروری مسائل کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ عام طور سے شرعی اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسنون اعتکاف، نمبر 2 نفل اعتکاف۔ پہلا یعنی مسنون اعتکاف، یہ وہ اعتکاف ہے جو مکمل آخری عشرے میں روزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ دوسرا نفل اعتکاف، یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو 10 دن سے کم کا ہو، 9 دن کا ہو یا 8 دن کا یا 5 دن کا یا 2 دن کا یا 1 دن کا، بلکہ کچھ دیر کے لیے بھی یہ نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مرد حضرات تو دونوں قسم کے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی یہ دونوں قسم کا اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، عورتیں بھی یہ دونوں قسم کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسنون اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، یعنی مکمل آخری عشرے میں روزوں کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کریں، اور نفل اعتکاف بھی اپنی سہولت سے کر سکتی ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسنون اعتکاف میں عورتیں اگر بیٹھنا چاہیں تو وہ کب بیٹھیں؟ اس کا کیا وقت ہے؟ ابتدائی وقت شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 20 تاریخ کو غروب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کیونکہ غروب آفتاب سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور مسنون اعتکاف کے لیے آخری عشرہ ہونا چاہیے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے، اعتکاف میں کہاں بیٹھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں۔ گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے جو جگہ متعین ہے وہاں اعتکاف کرے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ عورت کے لیے گھر کی مسجد میں ہی اعتکاف درست ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو اب متعین کر لینا چاہیے، پھر اس متعینہ جگہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی عورت پاک ہونے کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، پھر اس کو ماہواری آ گئی تو وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے، اعتکاف چھوڑ دے، کیونکہ حالت حیض میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ اور پاک ہونے کے بعد کم از کم 1 دن کے اعتکاف کی، جس میں کہ اس کو حیض آیا تھا، روزے کے ساتھ قضا کر لے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا دوران اعتکاف کھانا پکا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے لیے کھانا پکانے والا نہ ہو تو وہ اپنا کھانا گھر کی مسجد میں، یعنی جہاں اعتکاف کیا ہے وہیں پر پکا سکتی ہیں۔ ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں کوئی مسنون اعمال ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اعتکاف میں مسنون اعمال قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور دیگر ذکر و اذکار ہے جیسے درود شریف وغیرہ، اور دعاؤں کا اہتمام ہے، نوافل کی کثرت ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ سیرت نبوی کا اگر مطالعہ کیا جائے اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی پڑھے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔